الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے نماز میں نمازیوں کی غلطیاں. بطور تمہید یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس عنوان میں نماز کے مشہور اختلافی مسائل پر گفتگو نہیں کروں گا. اس کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی، اور نماز کے عنوانات میں جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کو بھی میں اس میں شامل نہیں کروں گا. محترم حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حساب قیامت کے دن عبادتوں میں سب سے پہلے لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں سناؤں آپ لوگوں کو. جامع الترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ. سب سے پہلے عبادتوں میں قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اعمال میں، وہ نماز ہے. اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہی لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. جس کی نماز درست پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور کامران ہو گیا، نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، جس کی نماز درست نکلی. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں ہی گڑبڑی ہو گئی، فرسٹ حساب کتاب میں ہی گڑبڑی ہو گئی، فقد خاب و خسرا، پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، نقصان اٹھانے والا ہو گیا. اس لیے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ہماری نماز نبوی ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. ورنہ ہم نماز پڑھتے جائیں گے اور نماز نبوی وہ نہیں ہوئی، غلط طریقے سے ہم نے نماز پڑھ لی، تو پھر وہ نماز قابل قبول نہیں ہے بلکہ فاسد ہے، اور فاسد پر کوئی ثواب آپ کو ملے گا ہی نہیں. اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. نماز میں نمازیوں کی غلطیاں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. کم اور بیش میں تقریباً 9-10 غلطیوں کا تذکرہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں، بہت عام سی چیزیں ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، نماز میں اس بات کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے. اس اس لیے اختصار کے ساتھ وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا.
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو غلطی ہم سے ہوتی ہے عام طور سے، پہلی غلطی یہ کہ تنگ لباس میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس میں رکوع، سجدہ، نماز کے ارکان، واجبات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، لباس تنگ ہوتا ہے۔ یہاں پر آج میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ عورتوں کا پورا جسم پردہ ہے، یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، عورت کا پورا جسم پردہ ہے، اور اگر وہی عورت کوئی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کے جسم کے ساخت ظاہر ہو، جسم کے اعضاء ظاہر ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ لباس پہنے ہوئے بھی وہ ننگی ہے، کیونکہ اس کا پردہ نہیں ہوا۔ صرف لباس جسم پر لگا لینے سے، پہن لینے سے پردہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مکمل پردہ وہ ہے کہ جسم کے نشیب و فراز، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب مردوں کے اوپر میں آتا ہوں، میں کامن بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام اسلوب میں عام بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مرد کے لیے بھی ستر ہے، پردہ ہے، پورا جسم تو نہیں ہے، لیکن ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے۔ یہ مرد باہر بھی رہے گا تب بھی چھپائے گا، اتنا ستر ہے، اور مرد کو اتنا چھپانا ہی چھپانا، یہ ستر کا حصہ ہے مرد کے لیے۔ اب ہم جب ایسا لباس پہنے کہ جس سے یہ ستر مکمل طریقے سے چھپے نہیں بلکہ ظاہر ہو، اعضاء آگے کے پیچھے کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، تو پھر ہمارے اوپر یہ بات فٹ نہیں آتی کیا؟ پھر ہم پردے والے ہو گئے۔ عورت کا پورا جسم پردہ، لیکن مرد کا اتنا حصہ پردہ۔ ایسے لباس ہم کیوں پہنتے ہیں جو صرف جسم سے چپکے ہوئے رہتے ہیں اور جسم کے ساخت، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں؟ وہ پردہ کیسا پردہ؟ اور طرف تماشا تو دیکھو، باہر تو چھوڑو، ہم لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں اس لباس پہن کر کے۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ جو نائٹ میں پہن کر کے، کیا ہوتا لوور پتہ نہیں کیا، وہ پہن کر سوتے ہیں نا، جس سے بالکل بے پردگی ہوتی ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے، ایسا ظاہر ہوتے ہیں جسم کے اعضاء، وہ پہن کر آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ کیا یہ بے پردگی نہیں ہے؟ یا نماز کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا سورۃ الاعراف کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنا لباس، زینت، نماز کے لیے جب مسجد میں آؤ تو اس کو استعمال کرو، لے لیا کرو، اچھا لباس پہن کر کے آؤ۔ صحابہ کرام کے پاس جو ہوتا تھا اتنا پہن کر کے آتے تھے، آج ہمارے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے مگر نماز کے آلے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کے لیے آتے سب سے غریب ہو جاتے، تب لباس ہی نہیں ہوتا ہے اکثر لوگوں کے پاس۔ تو ایسا ہوتا، اب بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے نا، بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے، کیا کروں۔ اب بہت سارے لوگ، ہمارے نوجوانوں کو اتنا شارٹ ٹی شرٹ ڈریس پہن کر کے آتے ہیں بیچارے، وہ نماز میں خود ہی مصروف رہتے ہیں، وہ نماز کیا پڑھتے ہوں گے؟ بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا، رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کھل جاتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہت ٹائٹ ہے، پیچھے اٹھ جا رہا ہوگا، تو جب بھی رکوع میں جائیں گے اٹھیں گے تو پھر اس کو اندر کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اٹھیں گے پھر اندر کریں گے، اسی میں مصروف رہتے ہیں وہ۔ یہ کون سا لباس ہے؟ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ ایسی نماز تو آپ کی ویسے ہی فاسد ہے۔ آپ کے وہ اعضاء جو آپ کو چھپانے ہیں نماز میں، اس کو ظاہر آپ کر رہے ہیں، آپ کی کون سی نماز ہو رہی ہے یہ؟ تو ایک غلطی یہ کہ تنگ لباس۔ دوسرا دیکھیے، نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگ، ایسا لگ رہا کہ اب آسمان کی طرف دیکھیں گے تبھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا، ادھر ادھر ان کی، یعنی منڈی تو نہیں گھومتی، نگاہیں ادھر ادھر رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کس کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کیا، منہ بھی چلتا رہے گا، ادھر نگاہیں بھی ادھر ادھر رہیں گی۔ یہ بھی نماز کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو، سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کو اچک لے گا۔
تمہاری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے گا اللہ تعالیٰ، نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس بارے میں سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جھپٹ ہے، ایک ڈاکہ ہے جو شیطان جو ہے نماز پر ڈالتا ہے اور لے کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ کی نماز گئی، جو چیز آپ کی نماز میں ہونی چاہیے تھی خشوع اور خضوع، وہ شیطان لے کر چلا گیا، کیونکہ آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر درس وغیرہ کے اندر بولتا رہتا ہوں نماز کے تعلق سے، ایسا نہیں ایسا، پھر بھی لوگ نہیں سدھرتے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ ایسا میں کہہ دوں لوگوں سے کہ بھائی کیا کرو، یہ جتنے لوگ ہیں نا ادھر ادھر نماز میں دیکھتے ہیں، جیسے ادھر ادھر دیکھیں، آپ دیکھو کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں فوراً سلام کر لو، السلام علیکم، کم سے کم تب تو سدھریں گے، تب تو ان کو شرم آئے گی کہ نماز میں ادھر ادھر مت دیکھیں۔ اے اللہ کے بندو، نماز پڑھ رہے ہو، عظیم عبادت، وہ عبادت جس کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا، وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ دوسری غلطی نماز میں۔ تیسری دیکھیے، نماز میں غیر ضروری حرکت۔ نماز میں ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بڑا غفور رحیم اللہ تعالیٰ، آپ کھجلاہٹ ہو رہی ہے کہیں پر تو آپ کھجلا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کھجلاہٹ ہو رہی ہے آپ کھجلا سکتے، اتنی اجازت ہے، لیکن غیر ضروری بار بار کھجلا رہے ہیں، بار بار داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں، ہے نا، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی ناخن کتر رہے ہیں، کبھی ناک میں انگلی کر رہے ہیں، کپڑے سوار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایڑیوں پر بار بار کھڑے ہوتے رہتے، وہ پتہ نہیں کیا وارم اپ ہو رہا ہے، مطلب ورزش کر رہے ہیں، مطلب کہاں ہو آپ نماز میں کیا کر رہے ہو آخر؟ کچھ لوگ تو باقاعدہ کبھی یہ لیفٹ پیر پر کبھی رائٹ پیر پر ایسا ٹھہرتے رہتے نماز میں، کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر یہ کیا ہے آخر؟ یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ نماز اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو، اطمینان سے نماز پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر سکون و اطمینان اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، دل جوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے اور ان کی نماز ہی قبول ہوگی۔ تو غیر ضروری حرکتیں جو ہے نماز کے اندر، یہ غلط ہے۔ ہمارے نوجوان بھی بڑے بڑے بالا رکھ لیتے، پتہ نہیں کیوں رکھ لیتے، سمجھ میں مجھے نہیں آتا، اتنے بڑے بڑے بالا رکھتے، سجدے میں گئے وہ اٹھ رہے ہیں، اس کو صحیح کر رہے ہیں، کہاں جیسے ماڈلنگ کر رہے ہیں، نماز میں ماڈلنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ کامن مطلب آپ مسلمان ہو، مسلم گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو نہیں پتا ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، اتنی ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں، پھر کیسے مسلمان ہو جی، کیسے مسلمان ہو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر نمازی کی غلطیوں میں سے یہ بھی غلطی ہے چوتھی، بار بار جمائی لیتے۔ دیکھو نماز حالانکہ چستی کا نام ہے، پھرتی مطلب چست آدمی ایکٹیو ہو کر ٹھہرے، ہے نا، ایکٹیو ہو کر کے، مگر نماز میں بالکل ڈھیلا رہتے، بار بار جمائی لے رہے ہیں، ہے نا، ڈکار لے رہے ہیں۔ اب کتنے سارے لوگوں کو آپ دیکھو سنت پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، عجیب سا مطلب پڑھ رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، جمائی لے رہے ہیں، اس میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں، بہت سارے ڈکاراں بھی اس میں لے رہے ہیں۔ چلو آٹومیٹک ایک دو آ گئی، چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب بہت برا دکھتا ہے کہ ایک مسلمان نماز جیسی عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت میں اتنی لغو حرکتیں، اور ان چیزوں کو سمجھانا پڑے کھڑے ہو کر کے ممبر و محراب سے مسلمانوں کو۔ لوگوں، نماز ایک عظیم عبادت ہے، سمجھو نماز کی اہمیت کو۔ عبادت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا تو سوچو کتنی عظیم عبادت۔ حالانکہ جہاد میں جان آدمی دیتا ہے، مگر اس کی سب سے پہلے پوچھ نہیں ہے، پہلے نماز کی ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے جمائی کے تعلق سے، کہ آدمی کنٹرول کرے، روکے۔ آپ کو نماز میں جمائی آ رہی ہے نا، آپ روکو، دانت سے بند کر لو، منہ کھولو نہیں، یا منہ پر ہاتھ رکھ لو، آواز نکلنے مت دو، منہ کھولو گے، ہاتھ نہیں رکھو گے، شیطان اندر داخل ہوگا، آپ کی نماز برباد کرے گا۔ اس لیے جو ہے سمجھو اس چیز کو،
اور اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد تشبیک کرنا ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کا قصد کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ وضو کر لیا، تشبیک کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، تشبیک کا مطلب یہ انگلیوں کے بیچ میں ڈالنا، ایسا ہے نا۔ آپ وضو کر لیے، نماز کے لیے آ رہے ہیں یا مسجد میں ہیں، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تشبیک کرنے سے۔ اور نمازی کی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے اذکار، نماز کی دعائیں من میں پڑھنا، منہ بند ہے، بس اندر ہی اندر چل رہا۔ پڑھنا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ پڑھنا کہتے ہیں قرأ یقرؤ، مطلب پڑھنا آپ کی زبان ہلنا۔ زبان ہلنے کا مطلب بہت سارے لوگ اور غلطی کر جاتے ہیں، زور سے پڑھتے، بازو والوں کو ڈسٹرب ہوتا، وہ اتنے زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بازو والے کو سنائی دیتا، بسا اوقات ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو بھی سنائی دیتا، سیکنڈ والے کو بھی سنائی دیتا فلاں صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط۔ اور جو زبان ہلاتے نہیں، بس خالی من میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط۔ زبان سے پڑھنا ہے مگر اپنے اندر ہی پڑھنا ہے، مگر زبان کو حرکت دینا ہے، من میں صرف نہیں پڑھنا ہے کہ دعائیں آپ صرف من میں پڑھو۔ نماز کی غلطیوں میں سے یہ بھی غلطی ہے کہ نماز کے ارکان اطمینان سے ادا نہ کرنا، اطمینان سے، سکون سے ادا نہیں کرنا۔ اب کتنے سارے لوگوں کو دیکھو نا، نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، سورۃ الفاتحہ اسپیڈ، رکوع سجدہ زب 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 زب، مطلب اتنے اسپیڈ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ وہ نماز میں قابل قبول ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھو۔ وہ گئے، پھر ویسے ہی پڑھے جیسے پہلے پڑھے تھے، جلدی جلدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی بھی نہیں ہوئی، پھر سے پڑھو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پڑھ کر کے مجھے بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو بتایا کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، رکوع اتنے اطمینان سے، سجدہ اتنے اطمینان سے، دعائیں اتنے اطمینان سے، پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرو گے تبھی نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع صحیح سے نہیں، سجدہ صحیح سے نہیں، دعائیں صحیح سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا؟ وہ نماز کا چور ہے۔ کس کا چور ہے؟ نماز کا چور ہے۔ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، بس گیا اٹھا، ایسا نہیں کہ رکوع میں گیا تو اطمینان سے گیا، پیٹھ بالکل سیدھی ہو گئی، اب دعائیں پڑھ رہا ہے، رکوع سے اٹھا، اطمینان سے کھڑا ہوا، پھر دعائیں پڑھا، پھر سجدے میں گیا، ہر چیز سکون اطمینان سے نہیں، جلدی جلدی کر رہا ہے، وہ نماز کا چور ہے۔ نماز کے جو ارکان، واجبات، جو چیزیں ہیں، سکون اطمینان سے نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے تو نماز کے چور کہلائیں گے، نماز کے چور۔ اور 8ویں غلطی، بغیر سترے کے نماز پڑھنا۔ چلو فرض نماز میں الحمدللہ سترے کا استعمال ہو جاتا ہے، امام صاحب کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ سترہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نمازی کہہ لیجئے 3 ہاتھ کی دوری پر کوئی چیز رکھے، کوئی چیز موجود ہو، 3 ہاتھ کی دوری پر، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے 3 ہاتھ کی دوری پر ہو، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم لمٹ جو ہے 1 ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اگر جاتے تھے تو اپنا نیزہ وغیرہ سامنے ایسا گاڑ دیتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج مسجدوں کے اندر سترے کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی۔ یہاں موجود ہے دیوار کو سترہ بنا سکتے ہیں، پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھیں، پھر بھی بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے، پنکھا چالو کرتے بیچ میں کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف سترے کی کوئی ویلو نہیں۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، تم نماز مت پڑھو مگر سترے کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اگر تم سترہ استعمال کر لیے، مثال کے طور پر چلو پہلی صف میں جگہ نہیں، آپ نے کرسی اٹھائی، کرسی سامنے رکھ لی 3 ہاتھ کی دوری پر، آپ نیت باندھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کرسی کے بیچ میں سے کوئی گزرنا چاہ رہا، کرسی اور آپ کے بیچ میں سے کوئی گزرنا چاہ رہا، سختی سے روکو، نماز پڑھتے ہوئے روک دو، ایسا روک دو، بالکل نہیں گزر سکتا۔ اگر وہ بار بار گزر رہا تو مار بھی سکتے ہو، کیونکہ وہ شیطان ہے، شیطانی حرکت کر رہا ہے، وہ مار بھی سکتے ہو۔ اور اسلاف میں سے مار کر کے لوگوں نے دکھایا بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بار بار گزرنے کی کوشش کرے، نہیں مانے روکنے پر تو مارو بھی۔ اس بیچ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ایک دیوار کو سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرنے دیے، آگے بڑھ کر کے جو ہے بکری کے بچے کو گزرنے نہیں دیے، لیکن سترے کے بیچ میں سے۔ یہ سترے کی اہمیت ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے سخت تھے اس معاملے میں سترے کے، کہ ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری کی، تعلیقاً روایت ہے، قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 2 پلرز کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، 2 پلرز 2 ستون تھے، ان کے بیچ میں سترا نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدی پکڑی، میری نماز میں گدی پکڑ کر کھینچ کر لا کر کے مجھے جو ہے پلر کے سامنے کیا، کھمبے کے سامنے کیا، سختی کے ساتھ، بغیر سترے کے نماز پڑھ رہے، ایسا گدی پکڑ کر کے کھینچ کر لا کر کے پلر کے سامنے کیا۔ اتنی سختی، اور آج ہم کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں یہ سترا کیا چیز آج تک سنا ہی نہیں، نماز میں یہ بھی ہوتا کیا، یہ سارے معاملات۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ 9ویں غلطی، امام سے پہل۔ نمازی میں، نماز کے اندر نمازیاں جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے امام سے پہل کرنا۔ امام نے ابھی رکوع میں جانے کے لیے سوچا، اللہ اکبر، وہ پہلے رکوع میں پہنچ گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ابھی امام کا ہو رہا، پہلے ٹھہر گئے انہوں، ابھی سجدے میں امام پہنچا نہیں، انہوں پہلے پہنچ گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سجدے میں پہنچ جاتے، سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہنچ جاتی، تب یہ رکوع سے جھکتے تھے، ساتھ میں بھی نہیں۔ جب انہوں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، تب صحابہ کرام رکوع سے جھکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا تم مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، نہ سلام میں۔ سلام میں بھی کتنے لوگ غلطی کرتے، رکعت چھوٹی ہوئی ہے، امام صاحب ابھی ایک طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی ایک ہو گیا، جیسی دوسری طرف پھیرنے جا رہے ہیں کہ صاحب کھڑے ہو گئے چھوٹی ہوئی رکعت مکمل کرنے کے لیے، امام سے پہلے ابھی امام دوسری سلام نہیں پھیرے، مکمل بات نہیں ہوئی، کھڑے ہو گئے۔ امام سے پہل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ایک حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، وہ شخص جو امام سے پہل کرتا ہے کیا اس بات سے بے خوف ہو گیا ہے، نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے، اس کے سر کو انسان نہیں بلکہ ذلیل کر کے گدھے کے سر میں بدل دے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا ہو؟ لیکن ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنا ہے نہیں، یہ تو بہت ہوتی ہیں، سگریٹ، بیڑی، گٹکھا، دانت پورے خراب رہتے، دکھائی دیتے کہ صاحب جی جو ہے اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ کون کون سی حرکت کرتے ہیں وہ کچھ پتہ چل رہا، منہ دیکھ کر کے اور آ گئے، وہ تھوڑا سونف کی چھوٹی سی پڑیا کھا لیے، مگر پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پی کر کے آئے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کھا کر کے آئے، ہے نا۔ سونف کی پڑیا کھا لینے سے وہ بو تھوڑی مٹ جاتی ہے، وہ تو خالی ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری بو مٹ گئی ہے، مگر یہاں جب آؤ تو پتہ چل جاتا ہے، خاص طور سے نماز کی حالت میں، کہ کھا کر کے آئے ہیں۔ بازو والا اگر نہیں کھاتا پیتا ہے، اچھا ہے نا، مومن آدمی ہے، تو فوراً پتہ چل جائے گا اس کو کہ یہ صاحب سگریٹ پی کر آئے، گٹکا کھا کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اپنی بات کیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں، شاید اس سے آپ لوگ سمجھیں، شاید اس سے آپ لوگ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، جو شخص کچا پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ کچا پیاز لہسن حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا، مگر پھر بھی اس کے اندر بو ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جب کچا کھا کر کے آؤ تو مسجد میں مت آؤ، اگر نماز کا وقت ہو جائے برش وغیرہ کر لو، مسواک کر لو، بو کو ختم کر لو پھر آؤ، ہے نا، لیکن ان کے بو کے ساتھ مسجد میں مت آؤ، جبکہ وہ حلال چیزیں، اور سگریٹ، بیڑی، گٹکا، تمباکو یہ چیزیں تو حرام ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو کھا کر ان کی بدبو کے ساتھ وہ بھی مسجد میں فرشتوں کو بھی تکلیف، انسانوں کو بھی تکلیف، اور سوچتے ہیں ہم کہ پوری نماز کا ثواب ملے گا مجھے، کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عالم یہ تھا، صحیح مسلم کتاب المساجد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا ایسی بدبودار چیز کھا کر کوئی آیا ہے، بدبودار چیز مطلب کچا پیاز لہسن ایسی چیزیں جس میں بو پائی جاتی تھی، ان کو بولتے تھے کہ جا کر کے بقیع تک چھوڑ کر کے آؤ اس کو، پنشمنٹ کے طور پر بقیع تک چھوڑ کر کے آؤ اس کو، ہے نا، عام طور سے جس کو جنت البقیع لوگ کہتے ہیں، قبرستان، وہاں تک چھوڑ کر کے آؤ اس کو۔ منع کرنے کے باوجود بھی بدبودار چیز کھا کر کے، بو والی چیز کھا کر کے مسجد میں آئے۔ وہ ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت دور تک چھوڑ کر آنا چاہیے، نہیں سن رہے واقعی میں۔ اب وہ ایسا لگتا ہے، ایسا کہنا پڑے گا کہ بھائی آپ ہی ایسا کر رہے ہو، باز آ جاؤ، مگر اس سے بھی برا لگ جائے گا ان کو کہ ہم کو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں۔ جب ایسے مجمع کے سامنے بات ہو رہی ہو اور اپنی بات نہیں، رسول کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہو جس کے آپ امتی ہیں، پھر بھی آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ نہیں رک رہے، تو آخر کس کی بات سنائیں آپ کو، کیسے سمجھائیں آپ کو؟ اس لیے وقت ختم ہو چکا، 5 منٹ بلکہ زیادہ بھی ہو گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے خواہ مخواہ امام کی تکبیر کو پیچھے تک پہنچانا۔ وہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، امام صاحب اللہ اکبر، آپ بھی پیچھے سے اللہ اکبر، یہاں پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تکبیر وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں رہتا تھا بھائی، مائک وغیرہ نہیں رہتا تھا، دور تک لوگ رہتے تھے تو امام کی تکبیر کو پہنچاتے تھے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں بھی پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں پیچھے تک باقاعدہ پہنچا اللہ اکبر زور سے کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھتے تھے، کھول کر کے پڑھتے تھے، کھول کر کے پڑھتے تھے۔ تو یہ طریقہ، بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کی اصلاح عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اپنے نمازوں کی اصلاح کریں، باری تعالی صحیح طور پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بنائے، مل جل کر رہنے والا بنائے، ایک دوسرے کے لیے آئینہ بنائے، ہم ایک دوسرے کے اندر دیکھ کر کے اپنے عیوب کی اصلاح کر لیں، باری تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سچا امتی بنائے، سچا محب بنائے، باری تعالی جو چیزیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ بھی عنایت فرما دے۔ باری تعالی انسان ہونے کی وجہ سے غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں، انسان ہیں اور ہم سے تو بھول چوک غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، باری تعالی بیماروں کو شفا دے، باری تعالی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو بے رشتہ ہیں اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عنایت فرما دے، معاشرے کی اصلاح عطا فرما دے، امن قائم کر دے، سلامتی قائم کر دے، اور اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔